اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، سورہ احزاب کی یہ آیت مبارکہ آج آپ احباب کے یاد کرنے کے لیے ہے۔ ترجمہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو محترم احباب، اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر تو ہم پہلے عرض کر چکے ہوئے ہیں، غالباً تیسرے دن کی کلاس میں تھی۔ تو آیت مبارکہ بہرحال احباب یاد کریں، ترجمہ اس کا یاد کریں گے۔ آج کے درس کے لیے جو حدیث مبارکہ یاد کرنے کے لیے ہے، صحیح بخاری سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ یہاں پر ما لیس فیہ کی جگہ پر بعض طرق میں ما لیس منہ کا لفظ بھی موجود ہے، تو ما لیس فیہ کا لفظ بھی موجود ہے۔ من احدث، جس نے کوئی نئی بات نکالی، کوئی نئی چیز نکالی، فی امرنا ھذا، ہمارے اس معاملہ میں، یعنی دین کے معاملہ میں، ما لیس فیہ یا ما لیس منہ، جو کہ اس کا حصہ نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ رد ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ چونکہ اس کے اندر تکمیل دین کا اعلان ہوا، تو غلط فہمی سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نزول کے لحاظ سے شاید یہ آخری آیت ہوگی، لیکن بہرحال یہ آخری آیت مبارکہ نہیں ہے، اس کے بعد بھی وہی نازل ہوئی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ پہلے فرما دیا کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، آیتیں اس کے بعد بھی نازل ہوئیں، تو خیال ہوتا ہے کہ پھر بعد میں شاید کوئی کسی مسئلے کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوگی، کوئی نیا مسئلہ سامنے نہیں آیا ہوگا، ترغیب و ترہیب وغیرہ کے متعلق آیتیں آئی ہوں گی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ بعد میں نئے مسئلے کے حوالے سے بھی آیت آئی ہے۔ سورۃ النساء کی آخری آیت مبارکہ وہ ایک کلالہ کے مسئلہ کے حوالہ سے ہے، اور وہ یہ تکمیل دین والی آیت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ تکمیل دین کا بھی اعلان کر رہے ہیں،
اور اس کے باوجود بعد میں بھی اللہ ایسی آیت بھی نازل کر رہے ہیں کہ جس میں ایک نئے مسئلے کا بھی تذکرہ ہے، صرف ترغیب وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ دین کے جو مبادی ہیں، دین کے جو اصول ہیں، وہ مکمل ہو چکے اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے سے پہلے پہلے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے بعد بھی نیا حکم نازل کر کے یہ واضح کر دیا کہ بنیادی اصول مکمل ہو چکے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی نیا حکم سامنے نہیں آ سکتا۔ اب دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہمارے دین کو مکمل دین بنایا ہے۔ اب تکمیل کے انداز دو ہو سکتے ہیں، دین کے مکمل ہونے کے انداز دو ہو سکتے تھے۔ ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ کر سکتے تھے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا کہ اللہ رب العزت کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے کہ جس میں پوری دنیا کے کسی بھی گوشے میں قیامت تک کے لیے کوئی بھی مسئلہ معمولی سے معمولی بھی پیش آنے والا ہو، اللہ اس کے متعلق رہنمائی دے دیں۔ اللہ تو کر سکتے تھے ایسی کتاب نازل، لیکن ظاہر بات ہے کہ ایسی کتاب جو ہے وہ شاید ہزاروں بلکہ لاکھوں جلدوں پر مشتمل ہوتی، اس کو ہم نہ پڑھ سکتے۔ ہمارے لیے تو دقت ہی ہو جاتی، ہمیں تو مسئلہ ڈھونڈنا بھی اس میں ناممکن ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے حکمت کے تقاضا کے ساتھ یہ انداز نہیں اختیار فرمایا کہ ہر مسئلے کی جزوی تفصیل بھی اللہ خود ذکر کر دے قرآن حکیم میں۔ یہ کام نہیں کیا اللہ نے، بلکہ اللہ رب العزت نے اصول ایسے بتا دیے قرآن حکیم میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی جلی اور وحی خفی کے ذریعے، جو کہ قرآن اور حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ اصول بتا دیے کہ قیامت تک بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آئے تو اس کے اوپر رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس چیز کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ تو اجتہاد کا دروازہ بہرحال قیامت تک کھلا ہے، لیکن اجتہاد ہوتا وہاں ہے کہ جب مسئلہ کوئی ایسا ہو جو نیا سامنے آیا ہو، جو مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود ہے اور اس کے اوپر رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے، خواہ وہ قرآن حکیم میں ہے یا حدیث مبارکہ میں ہے، اس کے اوپر کوئی نئی بات نکال لینا یا کسی نئی بات کو عبادت سمجھ کے بنا لینا کہ یہ بھی ایک عبادت ہے، حالانکہ ظاہر ہے کہ عبادات ساری اللہ نے بتا دی ہیں کون کون سی چیز عبادت ہے، تو پھر ایک نئی چیز کو عبادت بنا لینا، اس کو ثواب سمجھ کے کرنا، تو یہ بدعت ہوتا ہے۔ اجتہاد الگ چیز ہے اور بدعت الگ چیز ہے۔ اجتہاد ہوتا ہے نئے مسائل میں، اور بدعت ایسے مسائل میں کہ جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ معاملہ پیش آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر ایک تعلیم موجود ہے، لیکن ہم اس تعلیم کے علاوہ کوئی نئی ایک تعلیم متعارف کروا رہے ہیں، تو یہ بدعت ہو جائے گی۔ یا ہم ایک نئی عبادت دین میں شامل کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جیسا کہ لوگوں نے ایک نئی عید متعارف کروانا شروع کر دی۔ شریعت نے 2 عیدیں بتائی ہیں، لوگوں نے ایک تیسری عید بتائی، پھر کچھ عرصہ صرف بتائی، اس کے بعد پھر ایسے ہوا کہ اس کے اوپر نماز بھی شروع ہو چکی ہے، اب اس کے اوپر قربانی بھی شروع ہو چکی ہے، اور یہ سارا کچھ نیکی کی نیت سے، ثواب کی نیت سے کیا جا رہا ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ہماری زندگیوں میں ہو رہا ہے۔ ہماری زندگیوں میں نئی نماز پڑھی گئی ہے، عید کی، عید میلاد النبی کی نماز ہم سے پہلے نہیں پڑھی گئی، کبھی بھی 14 صدیوں میں نہیں پڑھی گئی، ہماری زندگیوں میں اب پڑھی گئی ہے۔ ہم سے پہلے قربانی نہیں کی گئی عید میلاد النبی پہ، کبھی بھی ہماری زندگیوں میں کی گئی ہے، تو اس کے اوپر جواب دہ ہم نے بھی ہونا ہے
کہ ہم نے عوام کا شعور بیدار کیا ہے کہ نہیں کیا، ہم نے ان کو بتایا کہ نہیں بتایا کہ یہ دین کے اندر ایک نیا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اگر آج ہم نہیں بتلاتے ہیں، ہم شعور بیدار نہیں کرتے ہیں، ہماری اگلی نسلیں، پھر ان سے اگلی نسلیں جب یہ تسلسل دیکھیں گی کہ نماز پڑھی جا رہی ہے، قربانی ہو رہی ہے اس عید پر بھی، تو وہ تو یہی سمجھے گی کہ یہ سے عید کا بھی یہ حصہ ہے۔ تو یہ دین کے اندر ایک نیا اضافہ ہماری زندگیوں میں کیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر آواز اٹھانا ہمارے لیے فرض ہے، ہمارے لیے فرض ہے۔ اور صرف مولویوں کے لیے فرض نہیں ہے میرے محترم احباب، صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر مسلمان جس کو یہ مسئلہ پتہ چل جائے کہ یہ ایک نئی بات دین میں ایجاد کروائی جا رہی ہے، اس کے اوپر فرض ہے کہ جہاں تک اس سے ہو سکتا ہے وہ اپنی محفلوں کے اندر وہ لوگوں کو خبردار کرے، آگاہ کرے کہ بھائی یہ ہماری اگلی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، دین میں اضافہ کیا جا رہا ہے، تو اس کا راستہ روکنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال بدعت انتہائی گھنونی چیز ہے۔ میں نے ایک دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ مثال کے طور پر قربانی ہوئی ہے یا نئی نماز پڑھی گئی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو نماز ہی ایک نئی پڑھی ہے نا، اور کی ہو گیا، کی فرق پڑے گیا، نماز تو ایک عبادت ہی ہے نا، ایک نئی نماز ہی پڑھی ہے نا، یا اللہ دی رات ہی قربانی کیتی نے نہ کہڑی کہ غیر اللہ دے نام دی کیتی نے، غیر اللہ دی نام دی تسی تے کہہ دیندے ہو کہ شرک نظر و نیاز غیر اللہ دے نام دی، اے تے اللہ دے نام دی کیتی نے تے ہن تسی ایسے تو منع کر دے ہو۔ تو بھائی منع اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو نئی چیز نکالی جاتی ہے، جو بدعت نکالی جاتی ہے اور اس کو ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے، تو گویا یہ اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی ساری عبادات کا معاذ اللہ پتہ کوئی نہیں تھا، اللہ نے ساری عبادات ہمیں کوئی نہیں بتائیں، اللہ کے نبی کو بھی ساری عبادات کا پتہ کوئی نہیں تھا، انہوں نے بھی ساری عبادات ہمیں نہیں بتائیں، ہمارا علم اللہ سے بھی بڑھ گیا ہے، اللہ کے نبی سے بھی بڑھ گیا ہے، ہمیں ایک ایسی نیکی کی چیز معلوم ہو گئی ہے کہ جو نہ اللہ کو معلوم تھی معاذ اللہ، نہ اللہ کے نبی کو معلوم تھی، نہ صحابہ کو معلوم تھی، انہوں نے نہیں کی، لیکن ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ بھی نیکی ہے۔ تو یہ سیدھا سیدھا کفریہ معاملہ ہے۔ اسی لیے سفارش میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی نا، شفاعت ہوگی انشاءاللہ آخری عشرے میں، جب یہاں پر میرے درس میرے ہوں گے فجر کے، تو انشاءاللہ مسئلہ شفاعت پر بھی میں تفصیل درس دوں گا۔ تو شفاعت کا جب معاملہ ہے نا، تو ایک تو مشرک کی شفاعت نہیں ہو سکے گی، ایک مشرک ایسا ہے کہ جس کی شفاعت کے لیے آقا لب بھی نہیں ہلائیں گے، بولنے تک نہیں، اور دوسرا جو بدعتی ہے نا، اس کی سفارش کر کے واپس لے لیں گے، لا علمی میں سفارش کریں گے جب پتہ نہیں کہ یہ بدعتی ہے، لیکن جب پتہ چلے گا کہ یہ بدعتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ سحقن سحقن، اس کو لے جاؤ، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اتنا گھنونا جرم ہے بدعت والا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت، بدعتی کی شفاعت بے لا علمی میں کر بھی دیں گے، اس کے بعد بھی جو ہے وہ رک جائیں گے، واپس لے لیں گے اپنی شفاعت۔ تو ایسا بدنصیب آدمی کہ جس کی شفاعت کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار نہ ہو، تو اس کے لیے اور آخرت کے اندر کیسے کوئی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، بہرحال آج کے درس کی ہماری اگلی چیز نماز جنازہ، اس کی دعا تو آپ احباب نے الحمدللہ یاد کر لی ہوئی ہے۔ طریقہ جو ہے نماز جنازہ کا اور اس کے فرائض کیا ہیں، تو نماز جنازہ کے اندر دو چیزیں فرض ہوتی ہیں، ایک ہے قیام کرنا فرض ہے اور دوسرا 4 تکبیریں کہنا فرض ہے۔ باقی جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ سنت کے درجے میں ہیں، وہ فرض نہیں ہیں۔ جب قیام کرنا فرض ہے اور عام نماز کے اندر بھی قیام کرنا فرض ہوتا ہے، تو جو بندہ قیام کی طاقت رکھتا ہے وہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہاں صرف نفل کے اندر جو ہے، چونکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے کی طاقت کے باوجود بیٹھ کے نفل پڑھے ہیں، تو نفل میں تو یہ گنجائش ہے۔ سنت، وتر یا فرض جو ہے تو اس کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت ہونے کے باوجود، کھڑے ہو کے بندہ صحیح پڑھ سکتا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی بیٹھ کے پڑھے گا
تو وہ قیام کا فرض ترک کرے گا. جب فرض ہی ترک کر دے گا نماز نہیں ہوگی. تو نماز جنازہ بھی اس کے اندر بھی قیام فرض ہے. تو جو کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو کھڑے ہو کے ہی پڑھنا ہے. 4 تکبیرات فرض ہیں. نیت جو ہوتی ہے نا وہ صرف دل کے ارادے کا نام ہے. اس میں جو ہے بس اتنی دل میں ارادہ ہو کہ یہ میت اس کا میں جنازہ پڑھ رہا ہوں، بس اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، بس. اس میں نیت کے اندر یہ باقاعدہ تعین کرنا کہ پہلی تکبیر کے بعد میں یہ پڑھوں گا، دوسری کے بعد، یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ نیت کے اندر بھی یہ تعین کیا جائے. بس جنازہ، نماز جنازہ کی نیت مجموعی طور پر ہو گئی، اس میں وہ ساری چیزیں آ گئیں. پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنی ہوتی ہے. ثنا جو نماز کے اندر ہے ثنا، وہی ثنا نماز جنازہ میں بھی ہے. جو ثنا نماز میں ہے وہی نماز جنازہ میں بھی ہے. بعض لوگ ایک لفظ بڑھا دیتے ہیں وَجَلَّ ثَنَاؤُ کا، لیکن یہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اس لیے نماز والی ثنا ہی جنازے کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور صرف دعا کی نیت سے، ثنا کی نیت سے اگر کوئی فاتحہ پڑھتا ہے تو وہ جائز ہے، لیکن قرات کی نیت سے وہ جائز نہیں ہے. دوسری تکبیر جو ہے اس کے بعد درود شریف ہے. اور درود شریف بھی جنازے کے لیے لوگوں نے کچھ الگ سا بنا لیا ہے جس کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے. صحیح جو زیادہ قابل ترجیح ہے وہ درود شریف ابراہیمی ہی ہے. جو آپ نماز کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں بھی یہی درود شریف پڑھنے، اولا یہی ہے. اگرچہ دوسرا درود جو بھی کوئی پڑھیں گے نماز ہو جائے گی، نماز جنازہ ہو جائے گی، لیکن اولا یہی ہے کہ درود شریف ابراہیمی ہی پڑھا جائے. اس کے بعد تیسری تکبیر جو ہے اس کے بعد میت کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے. اور چوتھی تکبیر جو ہے تو اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیرنا ہوتا ہے. اور دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑنے ہوتے ہیں. ایک طرف سلام پھیر کے ایک ہاتھ چھوڑنا اور دوسری طرف سلام پھیر کے دوسرا ہاتھ چھوڑنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. نماز جنازہ کے اندر جو پہلی تکبیر ہے اس میں رفع یدین کرنا ہے، اس میں ہاتھ اٹھانے کانوں تک. لیکن بعد والی جو 3 تکبیریں ان میں رفع یدین نہیں ہے، وہ ہاتھ بندے بندے ہی جو ہے وہ اللہ اکبر بولنا ہے. اور میں نے یہ بتلایا کہ تکبیریں فرض ہیں. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تکبیریں صرف امام نے کہنی ہے، یہ انتہائی غلطی ہے. تکبیریں ہی تو سب نے ضرور کہنی ہے، باقی آپ کچھ بھی نہ کہیں اور تکبیریں صرف کہہ دینا، نماز جنازہ آپ کی ہو جائے گی. لیکن تکبیر اگر ایک بھی چھوڑ دی ہے نا، آپ نے 3 تکبیریں بھی کہہ دی ہیں، ایک نہیں کہی، آپ نے نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھی پھر، کیونکہ فرض چھوٹ گیا ہوا ہے. اگر کوئی بعد میں شامل ہو، تاخیر سے شامل ہو، اب یہاں پر علماء کی 2 آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جو بعد میں شامل ہوا ہے، جس وقت وہ آیا ہے نا، ابھی انتظار کرے، ابھی شامل نہ ہو. علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ ابھی انتظار کرے. جس وقت امام کوئی بھی تکبیر جو اب وہ کہنے لگا ہے، جب وہ تکبیر کہے تو یہ بھی اللہ اکبر کہہ کے ساتھ شامل ہو جائے. ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، جس وقت آیا اسی وقت اللہ اکبر کہہ کے شامل ہو جائے. یہ دوسری رائے زیادہ بہتر ہے. پہلی رائے جو ہے نا اس کے اندر ایک نقصان ہے. نقصان کیا ہے؟ ایک بندہ آیا ہے اس وقت کے جب 4 تکبیر ہو چکی ہیں، 4 تکبیر ہو چکی ہیں، اب یہ انتظار کر رہا ہے کہ 5ویں ہوگی، 5ویں ہونی کوئی نہیں، وہ تو سلام پھر جائے گا، تو پھر تو یہ محروم ہی رہے گا. تو جس وقت یہ آیا ہے اسی وقت اللہ اکبر کہہ کے شریک ہو جائے. بے شک وہ چوتھی تکبیر بھی ہو چکی ہے، اللہ اکبر کہہ کے شریک ہو جائے. اور اب اگر امام جو ہے وہ سلام نہیں پھیر دیتا ہے، بلکہ مزید اب آگے بھی تکبیریں وغیرہ کا سلسلہ جاری ہے، تو اس نے اپنی ترتیب رکھنی ہے. پہلی جو تکبیر ہوئی ہے، جو اس نے خود اپنی تکبیر کہہ کے شامل ہوا ہے، تو اس کے بعد اس نے ثنا پڑھنی ہے. امام اس وقت بے شک ہو سکتا ہے درود شریف پڑھ رہا ہو، اس کی دوسری تکبیر چل رہی ہو،
ہو سکتا ہے وہ دعا پڑھ رہا ہو، اس کی تیسری تکبیر چل رہی ہو، لیکن اس نے جب ساتھ شامل ہونے ثنا ہی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ جب امام تکبیر کہے گا، امام کی بے شک وہ کوئی بھی تکبیر ہو تو یہ بھی اپنی تکبیر کہے گا، اور اس کے ساتھ یہ درود شریف پڑھے گا۔ اب فرض کرو کہ یہ ابھی درود شریف جب پڑھ کے فارغ ہوئے ہے تو ادھر سے امام نے سلام پھیر دیا ہے، امام کی وہ آخری تکبیر تھی، تو پھر بھی یہ مزید 2 تکبیریں کہہ کے، کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائے لیکن اللہ اکبر 2 دفعہ کہہ کے پھر سلام پھیرے گا۔ بعد کی جو تکبیریں خود بولنی ہے وہ صرف تکبیریں بول دینا کافی ہے، ان کے بعد جو دعا وغیرہ ہے وہ پڑھنا لازم نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد آج کے درس کے لیے جو یاد رکھنے کے لیے دعائیں ہیں، کھانا کھانے سے پہلے صرف بسم اللہ اتنی دعا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا ثابت نہیں ہے، اور کاموں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھا جاتا ہے، لیکن 3 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر حدیث مبارکہ میں صرف بسم اللہ اتنا ثابت ہے، کچھ بھی کھانے سے پہلے، کچھ بھی پینے سے پہلے، اور وضو بنانے سے پہلے۔ ان 3 مقامات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا ثابت نہیں ہے، صرف بسم اللہ اتنا ثابت ہے۔ تو کھانا کھانے سے پہلے پڑھنا ہے صرف بسم اللہ۔ کچھ لوگ ایک اور پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ اس طرح یہ لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، تو جب کسی حدیث میں ان کا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں پڑھنے ہیں۔ ہاں البتہ اللہ کو چھوڑ کر بسم اللہ و برکت اللہ یہ حدیث میں موجود ہیں۔ بسم اللہ و برکت اللہ و علی برکت اللہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے، بسم اللہ و برکت اللہ موجود ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، وہ روایت ضعیف ہے، تو اس لیے صحیح سند سے جو ثابت ہے تو وہ صرف بسم اللہ اتنا ہی ثابت ہے۔ بعض علماء البتہ یہ بات کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ ہے نا، تو سورۃ الفاتحہ کا ذکر کرتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں کہ جی میں نے الحمدللہ پڑھی، تو وہ مراد کیا ہوتی ہے؟ پوری سورہ فاتحہ مراد ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ گویا کہ اس کا ایک نام بن گیا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں علم، کہ یہ اس کا ایک علم بن گیا ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ حدیث میں اگرچہ لفظ صرف بسم اللہ آیا ہے لیکن یہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام کے طور پر ہے، تو اس لیے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، یہ بعض علماء کی رائے ہے، لیکن چونکہ صراحت جو ہے وہ صرف بسم اللہ کی ہے، اس لیے اولا ہمارے نزدیک یہی ہے کہ صرف بسم اللہ پڑھی جائے۔ اچھا جی، اگر ایک آدمی کھانے میں شریک ہو چکا ہے، شروع میں بسم اللہ کہنا بھول گیا تھا، جب بھی درمیان میں یاد آئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ، یا پھر بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، دونوں طرح درست ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ کر دے یا بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ بسم اللہ کا معنی شروع اللہ کے نام سے، اور بسم اللہ اولہ و آخرہ تو اس کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے اور اس کی انتہا بھی اللہ کے نام سے، تو درمیان میں اگر کوئی یاد آئے شروع میں نہیں بول سکا تھا تو بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ بول دے یا بسم اللہ فی اولہ و آخرہ بول دے۔ اچھا جی، کھانا کھانے کے آخر میں جو دعا ہے تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، عام طور پر وجعلنا من المسلمین بولا جاتا ہے، وہ بھی بعض روایات میں موجود ہے، لیکن زیادہ روایات کے اندر وجعلنا مسلمین ہے، من کا لفظ نہیں ہے، تو چونکہ زیادہ روایات کے اندر وجعلنا مسلمین ہے تو اس لیے اولا یہ ہے کہ وجعلنا مسلمین بولا جائے، لیکن اگر وجعلنا من المسلمین بھی بولتے ہیں تب بھی درست ہے،
تب بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ حدیث میں برحال وہ بھی ثابت ہے۔ اس کے بعد آج کی آخری چیز، آج کا ہمارا عنوان جو ہے جس پر ہم نے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، وہ مسئلہ حیات النبی ہے۔ میرے محترم احباب، یہاں پر میں پہلے ایک بات یہ بھی ذکر کر دوں، اور اس کو مجھے پہلے بھی ذکر کرنا چاہیے تھا، بس وہ اختصار مد نظر ہوتا ہے روزانہ تو ذہن سے نکل جاتا ہے، کہ یہ جو ہم مسائل بیان کر رہے ہیں تو مقصد کسی بھی جو ہے جماعت کے اوپر یا کسی بھی مسلک کے اوپر کوئی تان کرنا ہمارا مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد صرف ہوتا ہے کہ اپنے احباب کو مطمئن کیا جائے کہ ہم الحمدللہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ صرف اپنے احباب کو مطمئن کرنا ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ ہمارا ان مسائل کے بیان سے نہ کوئی تان کرنا مقصود ہے کسی کے اوپر، نہ کوئی بحث کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں ہم، کوئی بحث مناظرے کے لیے کوئی چیلنج وغیرہ کوئی ہم نہیں دے رہے، صرف اپنے دلائل دے کر اپنے دوستوں کو مطمئن کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ایک صحیح مسلک پر چل رہے ہیں۔ کیونکہ دوست احباب اکثر جو ہے وہ بہت زیادہ دینی معلومات نہیں رکھتے ہوتے، تو پھر اغوا کرنے والے وہ کوئی نہ کوئی چیز سامنے لے آتے ہیں ایک آدھ کہ یہ دیکھو جی یہ یوں ہے۔ مسئلہ یہ تھوڑا سا ہے کہ یہ جو ہمارا حنفیوں کا مسلک ہے نا، یہ تھوڑا سا مشکل ضرور ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ باقی سارے جو ہے نا وہ یہ کرتے ہیں نا کہ مثلا حدیثیں ہیں نا، تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایک دن کہ 4 حدیثیں مثلا ایک ہی عنوان پہ آ گئی ہیں، چاروں کا بظاہر آپس میں تضاد ہے، وہ ایک کو ترجیح دے دیتے ہیں، باقی 3 کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری حنفیوں کی کوشش ہوتی ہے کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ سب پہ عمل کیا جائے، اور جب ہم سب پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بظاہر ان میں سے کوئی ایک ایسی ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، دوسری جو ہے نا اس کو بھی ساتھ ملایا ہوا ہے ہم نے، تیسری کو بھی ہم نے سارا ملایا ہوا ہے، ایسا طریقہ کیا ہوا ہے۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ صرف ایک حدیث جس کو انہوں نے ترجیح دی ہے نا وہ لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ حدیث میں یوں ہے، حالانکہ یہ نہیں بتاتے کہ بھائی دوسری حدیث میں یوں بھی ہے، تیسری حدیث میں یوں بھی ہے، وہ نہیں بتاتے، وہ صرف اپنے مطلب کی ایک بتا دیتے ہیں۔ ہمیں اپنا مسلک سمجھانے کے لیے ساری حدیثیں بتانی پڑتی ہوتی ہیں، اس لیے ذرا ہمارا تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اطمینان قلب حاصل ہے ہمیں کہ قرآن و حدیث کے اوپر سب سے زیادہ جو صحیح عمل کیا جا رہا ہے وہ مسلک احناف میں ہی کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال تان وغیرہ کوئی مقصود نہیں ہے، نہ ہی کوئی بحث کا دروازہ کھولنا مقصود ہوتا ہے، اور ہم سب کا نام بھی ادب و احترام سے ہی لیتے ہیں، تو صرف اپنے ساتھیوں کو، اپنے احباب کو اپنے مسلک پر مطمئن کرنا مقصود ہے۔ تو یہ مسئلہ حیات النبی جو ہے، اس کے اوپر دور حاضر میں بہت بڑا شر پھیل گیا ہوا ہے، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے، اہل سنت والجماعت سے خارج ہونے کے فتوے، حیاتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ فتویٰ، دوسری طرف سے مماتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ فتویٰ، اور کئی ایسے فتویٰ لگانے والے ہیں کہ جن کو خود اپنے عقیدے کا پتہ بھی کوئی نہیں ہوتا کہ میں خود کس عقیدے پہ ہوں، ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا، بس سنے مماتی نہیں ہونا دے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو بس فتویٰ لگا دیا، خود اپنا میرا عقیدہ کیا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں۔ ایسے بھی فتویٰ باز موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ انتہائی گھنونی چیز ہے، بڑی غلط چیز ہے، دونوں طرف سے شدت ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی وفات کے بعد، اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی وفات کے بعد ایک حیات حاصل ہے، یہ سب مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، جو اپنے آپ کو حیاتی کہلاتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، اور عقیدہ صرف اس حد تک ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد، جس طرح شہید کے متعلق اللہ نے فرمایا نا کہ شہید زندہ ہوتے ہیں تم ان کو مردہ نہ کہو، تو ان کو ایک حیات حاصل ہے، انبیاء کو بطریق اولا حاصل ہے، ٹھیک ہے، اتنا ہے معاملہ عقیدے کا۔ اگر کوئی سرے سے حیات کا ہی انکار کر دے نا، اس کے اوپر تو واقعی فتویٰ لگ سکتا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقیدے کے خلاف ہے۔ جو سرے سے یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی حیات حاصل نہیں ہے،
تو وہ تو واقعی غلط ہے، اس کے اوپر تو واقعی فتویٰ لگ سکتا ہے۔ لیکن جو ہم آپس میں بحث کرتے ہیں تو ہم بھی حیات کے قائل ہیں، اور جو بظاہر ہمارے مخالف ہیں وہ بھی حیات کے قائل ہیں، اور عقیدے کی بات یہیں تک ہے۔ آگے حیات کی کیفیت میں فرق ہے، بس اتنا معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی جسم کے ساتھ روح کا تعلق موجود ہے، اور روح اور جسم کے تعلق کے ساتھ قبر مبارک کے اندر یہی جسم زندہ ہے نبیوں کا، وہ یہ کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تعلق ثابت نہیں ہوتا، نہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے نہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ زندگی ضرور حاصل ہے، لیکن وہ اس جسم میں زندگی حاصل نہیں ہے، اسی قبر کے اندر زندہ دفن نہیں ہوئے ہوئے معاذ اللہ۔ یہ تو نبی کے متعلق سوچنا کہ نبی کو زندہ دفن کر دیا گیا ہو، یہ تو ویسے بڑی عجیب بات ہے کہ یہی زندگی ہو، دنیا والی ہی زندگی ہو، اسی جسم اور روح کے تعلق کے ساتھ ہو۔ اللہ اللہ، تو اس کا تو تصور بھی بڑا عجیب ہے، حیرت انگیز ہے۔ پتہ نہیں لوگوں نے عقیدہ اس کو کیسے بنا لیا۔ بہرحال غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھا رہے ہیں، کہ ان کا یہ شان ہے کہ ان کا یہی جسم جو ہے یہ قبر کے اندر زندہ موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں اس میں شان کون سی بڑھا رہے ہو؟ اس میں کون سی شان میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ اس سے اعلیٰ زندگی حاصل ہے تو شان تو اس سے بڑھتی ہے۔ اللہ اللہ۔ مولانا منظور احمد مینگل صاحب، چند روز پہلے ان کا ایک کلپ سنا، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ موت آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے۔ تو کہا کہ 1 منٹ کے لیے تو سارے مماتی بن گئے نا، کہ موت تو آئی ہے، اس کے بعد تم کہتے ہو کہ دوبارہ زندہ ہوئے ہیں، دوبارہ روح اور جسم کا تعلق بن گیا ہے۔ انہوں نے ایک اور سوال پوچھا جس سے آگے سارے چپ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین تو تیسرے دن جا کے ہوئی تھی، وہ 3 دن جو جسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے سامنے پڑا رہا تھا، اس وقت بتاؤ کہ وہ زندہ تھے یا مردہ تھے اسی جسم کے ساتھ؟ اب اس کا کون جواب دے؟ اگر وہ کہیں کہ اسی جسم کے ساتھ زندہ تھے تو پھر تو زندہ دفن کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اگر کہیں کہ مردہ تھے تو پھر پھر ضرور قبر کے اندر جا کے ہی کیسے زندہ ہو گئے؟ پھر زندگی کی کوئی دلیل کیا ہے کہ پھر بعد میں قبر کے اندر جا کے روح کا جسم سے تعلق بن گیا ہو؟ پھر اپنے موقف کے حوالہ سے ایک ضعیف روایت کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، نبی زندہ ہوتے ہیں، اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تو یہ پیش کی جاتی ہے عام طور پر۔ اگر نبی زندہ ہوں، قبروں میں انہوں نے نمازیں پڑھنی ہوں، تو گویا کہ نماز ان کے اوپر مرنے کے بعد بھی فرض رہی، نماز ان کے اوپر مرنے کے مفاد کے بعد بھی فرض رہی، کیونکہ ایک دفعہ تو موت کے وہ بھی قائل ہیں نا، جو احباب زندہ کہتے ہیں نا کہ اسی جسم کے ساتھ روح اور جسم کے تعلق کے ساتھ زندہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں ایک دفعہ تو موت آئی لیکن پھر تعلق دوبارہ بن گیا۔ سوال یہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے اوپر اعمال فرض ہیں، تو پھر 3 دن جو جسم یہاں پر پڑا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں میں پھر نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کوئی ایک دفعہ بھی نہیں اٹھے، اور ان 3 دنوں میں صحابہ کرام کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو مصلی پہ کوئی اور کیوں کھڑا ہوتا تھا؟ جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی چاہیے تھی نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی فرض تھی، تو پھر کیوں وہ آگے بڑھے تھے؟ اللہ اللہ۔ اب سوال ہوگا جی اپنی بیماری کے اندر بھی تو جو ہے وہ انہوں نے جماعت نہیں کروائی تھی۔ بھائی وہ تو بیماری تھی، اور اب تو جنت میں پہنچ چکے ہیں نا، اب تو وہاں پر تو کوئی بیماری ہو ہی نہیں سکتی، بیماری میں نہیں کروائی نا، لیکن اب تو جنتی زندگی حاصل ہے۔ اللہ اللہ، تو اب تو کروانی چاہیے تھی۔ پھر اگر وہ اسی جسم سے نمازیں پڑھتے ہوتے تو کروانی چاہیے تھی جماعت، لیکن نہیں کروائی، خود بھی نہیں پڑھی۔ تو یہ ایک ضعیف روایت کو لے کے، جبکہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں کیا کہتے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ
حتیٰ یاتیک الیقین، اے نبی اپنے رب کی بندگی کرتا جا یہاں تک کہ تجھ پر موت آ جائے۔ مرنے تک رب کی بندگی ہے، مرنے کے بعد بندہ مکلف نہیں ہے، نبی بھی مکلف نہیں ہے، عام انسان بھی مکلف نہیں ہے۔ شریعت کی پابندی جو کرنی ہے وہ اسی دنیا کی زندگی میں ہے، وفات کے بعد نہیں ہے۔ قرآن حکیم کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے موت کا لفظ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی آیا، اور مجموعی طور پر سارے انبیاء کے لیے بھی آیا، مجموعی طور پر سارے انبیاء کے لیے بھی آیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اس میں ساری انسانیت نبیوں سمیت آ جاتی ہے، ہر ایک کے لیے موت کا لفظ آیا۔ اب خود قرآن سے ہی ہم پوچھ لیتے ہیں کہ موت ہے کیا؟ اگر چند منٹ بعد روح اور جسم کا تعلق بن جاتا ہے تو کیا قرآن اس کو موت کہتا بھی ہے یا نہیں؟ تو قرآن تو اس کو موت کہتا ہی کوئی نہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت سورہ زمر کے اندر فرماتے ہیں کہ نیند اور اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، اللہ رب العزت روحوں کو قبض کر لیتے ہیں ان کی موت کے وقت بھی، اور جن کے اوپر بھی موت کا فیصلہ نہیں ان کی نیند میں بھی اللہ روحوں کو قبض کر لیتے ہیں۔ لیکن آگے فرق کیا ہے؟ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس کے اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا اللہ اس کی روح کو روک رکھتے ہیں۔ اب اللہ روک رکھیں تو پھر کوئی تعلق بن سکتا ہے جسم کے ساتھ؟ کیسے بن سکتا ہے جب اللہ نے روکی ہوئی ہے؟ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جو دوسری ہے نیند والی اس کو اللہ دوبارہ بھیج دیتے ہیں، اس کا تعلق بنتا ہے۔ تو اللہ نے دوسری نیند والی کا تعلق تو کہا، اور نیند والی کا تعلق پورا منقطع ہوتا بھی نہیں ہے، موت والی کا تعلق جسم سے پورا منقطع ہوتا ہے، نیند والی کا تعلق اتنا منقطع نہیں ہوتا۔ دیکھیں نیند کے اندر انسان کروٹیں بدلتا ہے، اگر روح کا تعلق بالکل 100% منقطع ہو چکا ہے تو کروٹیں کیسے بدلتا ہے؟ نیند کے اندر انسان جو ہے بعض اوقات کچھ بولتا بھی ہے، بڑبڑاتا بھی ہے، خراٹے بھی لیتا ہے، اس کی سانس بھی چل رہی ہے، اس کی نبض بھی چل رہی ہے، دل کی حرکت بھی چل رہی ہے، یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ غیر اختیاری کام جتنے بھی ہیں نا وہ سارے ہو رہے ہیں، اس کے اختیاری کام بس بند ہوئے ہیں، غیر اختیاری چیزیں کئی ساری ہو رہی ہیں۔ کئی بندے تو نیند میں چلنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو نیند میں تعلق 100% منقطع نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں میں قبض کرتا ہوں، لیکن وہ پورا قبض کرنا نہیں، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پورا قبض کرنا نہیں ہے، اس میں اس کے باوجود خراٹے، نیند اور سانس وغیرہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو لیکن جو موت والی ہے تو اس کے بعد تو ان میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا ہمیں، نہ وہ کروٹ لیتا ہے، خطا کہ نہلانا ہے، ساری زندگی بڑی حیاؤں والا بھی ہو نا، جو ساری زندگی کبھی کسی کے سامنے اپنا صدر کھولنا پسند نہ کرتا ہو تو اس کو بھی دوسرے نہلاتے ہیں، وہ خود نہا بھی نہیں سکتا، بڑی حیاؤں والا بھی کیوں نہیں، پھر بھی خود نہیں نہا سکتا، کروٹ نہیں لے سکتا، خراٹے بھی نہیں لیتا، سانس بھی نہیں چلتی، تو یہاں تعلق پوری طرح منقطع ہو گیا۔ ایک فرق اللہ نے بتا دیا کہ نیند والی اور موت والی میں فرق یہ ہے کہ موت والی کی روح کو روکا جاتا ہے، نیند والی کو واپس کیا جاتا ہے، یہ فرق اللہ نے بتا دیا۔ اور دوسرا فرق اللہ نے دکھا دیا کہ وہ اس کی سانس چل رہی ہے، اس کی نہیں چل رہی، اس کی نبض چل رہی ہے، اس کی نہیں چل رہی، اس کی دل کی دھڑکن چل رہی ہے، اس کی نہیں چل رہی۔ ایک فرق اللہ نے قرآن میں بتا دیا، ایک دکھا دیا، تو دونوں فرق ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال اللہ کہہ رہے ہیں کہ موت میں روح کو اللہ روک رکھتے ہیں۔ اب جب اللہ روک رکھیں، جس چیز کو اللہ روک رکھیں، تو کیا کوئی اس کا تعلق قائم کر سکتا ہے؟ جب اللہ نے روکا ہوا ہو تو پھر کوئی اس کا تعلق قائم کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ البتہ قیامت والے دن جو ہے تم سارے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ ثم انکم بعد ذالک میتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس کے بعد تم سب فوت ہو جانے والے ہو
اور سب تم قیامت والے دن اٹھائے جانے والے ہو۔ تو قیامت والے دن روح اور جسم کا تعلق دوبارہ بنے گا، وہ پھر اسی جسم کے ساتھ اسی روح کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہ قیامت والے دن ہونا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جو ہو جاتا ہے وہ نیند میں ہوتا ہے، وہ موت میں نہیں ہوتا۔ اب قرآن حکیم سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انبیاء کے لیے میت کا لفظ بھی موجود ہے، موت کا لفظ بھی موجود ہے، ایک چیز۔ پھر موت کہتے ہی اس کو ہے کہ روح کو روک لیا جائے اور روکا بھی جائے قیامت تک، تو اسی کو موت کہتے ہیں۔ اگر درمیان میں واپس آ جاتی ہے تو اس کو تو قرآن کہتے ہیں وہ ہے ہی نیند، وہ ہے ہی نیند۔ تو پھر موت کے گویا کہ پھر آپ قائل ہی کوئی نہ ہوئے نا، پھر آپ گویا کہ موت کے قائل ہی کوئی نہیں ہوا۔ حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایک لمحہ کے لیے موت آئی، بھائی موت ایک لمحہ کے لیے ہوتی ہی نہیں ہے۔ موت ہوتی وہ ہے کہ جو قیامت تک کے لیے ہوتی ہے، ایک لمحہ کے لیے موت ہوتی نہیں ہے، وہ ہوتی ہے تو نیند ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جی ہم ایک لمحہ کے لیے موت کے قائل ہیں، تو وہ حقیقت میں آپ موت کے قائل ہی کوئی نہیں، کیونکہ موت کی جو قرآن نے تعریف بتائی ہے، آپ اس تعریف کے مطابق موت کے ایک لمحہ کے لیے بھی قائل کوئی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ روح روکی جاتی ہے، قیامت تک روکی جاتی ہے، وہ موت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر پھر سوال ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ کم بِإِذْنِ اللہ، تو مردے زندہ ہوئے تھے، قیامت تو کوئی نہیں آئی، تو موت سے پہلے، قیامت سے پہلے روح اور جسم کا تعلق تو بن گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 100 سال وفات دی اور 100 سال بعد زندہ کر دیا، تو اس نے قیامت تو نہیں آئی، لیکن جسم اور روح کا تعلق تو پہلے بن گیا موت میں بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 لوگ کوہ طور پہ گئے تھے، اللہ نے سب کو موت دے دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، یا اللہ میں واپس اکیلا جاؤں گا، لوگوں نے کہنا جادو کے ذریعے سب کو قتل کر کے آ گیا ہے، تو یا اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ وہ 70 لوگ دوبارہ زندہ کر دیے گئے۔ تو ابھی قیامت تو نہیں آئی، لیکن موت اور جسم کا، روح اور جسم کا تعلق تو بن گیا۔ پھر حضرت حزقیل علیہ السلام نے ایک پورے مردہ شہر کے لیے دعا کی، اللہ نے ان سب کو زندگی دے دی۔ یہ 4 واقعات خود قرآن سے ثابت ہیں، تو تم کیسے ہو؟ وہ اصحاب کہف تو نیند ہے، وہ تو نیند ہے۔ تو یہ 4 واقعات خود قرآن سے ثابت ہیں کہ جہاں پر موت میں قیامت سے پہلے تعلق بن گیا، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ قیامت تک ہو تو تب موت ہوتی ہے؟ تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ 4 معجزے ہیں، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو عام اصول سے ہٹ کے ہو۔ عام اصول اگر وہی ہو تو پھر تو معجزہ کیا ہے؟ معجزہ تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو عام اصول سے ہٹ کے ہو، اور معاملات کے اندر، مسائل کے اندر، عقائد کے اندر معجزات دلیل نہیں بنتے۔ تو یہ 4 واقعات جو ہیں یہ معجزہ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موت وہی ہوتی ہے جو عام اصول ہے کہ جب قیامت تک روح روک لی جائے، اس سے پہلے کبھی معجزے کے ساتھ تو واپس آ سکتی ہے، معجزے کے علاوہ جو ہے وہ واپس کوئی نہیں آیا کرتی، تو قیامت تک کے لیے ہی موت ہوتی ہے۔ تو پھر انبیاء کرام کے لیے بھی جب موت کا لفظ موجود ہے قرآن حکیم میں، تو ان کی بھی موت دنیاوی جسم کے لحاظ سے یہ قیامت تک ہے، لیکن ان کو ایک بڑی اعلیٰ حیات، برزخی حیات حاصل ہے ان مثالی جسموں کے ساتھ۔ جس طرح ہم نیند میں ہوتے ہیں نا، ہمارا یہ جسم یہیں پہ پڑا ہوا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو کبھی کہاں دیکھ رہے ہیں، کبھی کہاں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہمارا ایک جسم ہوتا ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ ہمارا اصل جسم نہیں ہے۔ خواب کے اندر ہمارا وہ جسم ہوتا ہے، وہ مثالی جسم ہوتا ہے، وہ مثالی جسم کہیں کہیں گردش کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی خواب میں ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارا اصل جسم تو چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، یہ ہم مثالی جسم کے ساتھ گردش کر رہے ہیں؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، کیونکہ ہم خواب میں اس کو اپنا اصل جسم ہی سمجھتے ہیں، تو بالکل اصل جسم ہی سمجھتے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کو حیات حاصل ہے، لیکن وہ ایک برزخی مثالی جسم کے ساتھ حاصل ہے۔ خود قرآن حکیم نے جب ساری انسانیت کے لیے کہہ دیا کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ ان کے پیچھے برزخ ہے اٹھائے جانے کے دن تک، تو برزخی حیات جو ہے وہ ثابت ہے، اسی کے ہم قائل ہیں۔ اور میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ کہتے تھے کہ بھائی اصل حیاتی ہم ہیں، کیونکہ جو حیات نبیوں کے لیے ثابت ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں، تم تو وہ حیات مان رہے ہو کہ جو ثابت ہے ہی کوئی نہیں۔
تو اصل حیاتی ہم ہیں، کیونکہ اصل میں برزخی حیات ثابت ہے، شہداء کے لیے بھی برزخی حیات ثابت ہے، انبیاء کے لیے بھی برزخی حیات ثابت ہے، تو اسی کو جو ہے وہ ماننا چاہیے۔ بہرحال اگر کوئی دنیاوی حیات کا قائل ہے، نہ ہم اس کو اہل السنت والجماعت سے خارج سمجھتے ہیں، اور نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ شدت والی باتیں ہم کوئی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہمیں شدت سے بچ کے صحیح عقیدے کے اوپر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔